دو دن پہلے مولانا طارق جمیل کو میڈیا پہ بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ دعا کرائیں پوری قوم سے. وہ دعا کراتے کراتے ایک بار سچ بھی بول گئے کہ جناب اے اللہ یہ میڈیا والے سارے جھوٹے ہیں، چور ہیں، مکار ہیں، ان کو بھی ہدایت دے دے. اب میڈیا پہ بٹھا کے ان سے معافی منگوائی گئی کہ جناب آپ معافی مانگیں، آپ نے اس طرح کی حرکت کیوں کی ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں، میں نام نہیں لیتا چینل کا. مجھے لاسٹ ایئر بلایا گیا ایک چینل پہ اور کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن میں. میں چلا گیا تو وہاں دیکھا تو ٹاپک تھا غیبت اور چغل خوری. میں نے کہا یار اب اس میں تو ہم یہی بات کریں گے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے، میں لوگوں کو کیا پیغام دوں گا. میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے اسی پروگرام میں کان میں پوچھا، میں کہا مولانا صاحب یہ مرزا قادیانی نو رگڑا لانا ہے، چغل خوری دے چکر اس تے نہیں آتا. کہتا نہیں میں کہا ویری گڈ. کہتے نہیں یہ تو ثواب دا کم ہے. میں کہا گڈ مولانا. اچھا اینکر نے سوال کیا. میں نے کہا جناب ایک بندہ کریکٹر لیس ہو، ایک بندہ تھرڈ کلاس ہو، ایک بندہ لیچڑ ہو، ایک بندہ جھوٹا ہو، مکار ہو، ایسا شخص نبی نہیں ہو سکتا. اور کوئی ایسا شخص جو کریکٹر لیس ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اس کے خلاف عوام کو اویئرنیس دینا اس کی غیر موجودگی میں غیبت اور چغل خوری نہیں ہوتا. جب میں نے بات کی تو اینکر صاحب کے ہوش و حواس اڑ گئے. پروگرام کو صرف 15 منٹ ہی ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ اینکر صاحب کہتے کہ جناب ناظرین اب ہم بریک پہ جاتے ہیں. اینکر صاحب نے کہا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. یقیناً اینکر کا قصور نہیں ہوگا، رولز ہی ایسے بنا دیے گئے ہیں. لیکن بات صرف یہ ہے دوستان ذی وقار، یو کین اسپیک اگینسٹ ایران آن میڈیا. آپ افغانستان کے خلاف بول سکتے ہیں میڈیا کے خلاف اوپر بیٹھ کے، آپ سعودیہ کے خلاف بول سکتے ہیں، آپ ترکی کے خلاف بول سکتے ہیں، ملیشیا انڈونیشیا کے خلاف بول سکتے ہیں، آپ مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، آپ ملا عمر مجاہد کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، آپ حافظ سعید مسعود اظہر کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، آپ خادم رضوی کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، آپ امن کی لیے نکلنے والے ممتاز قادری کو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے. لیکن یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو اسپیک اگینسٹ اسرائیل اینڈ اگینسٹ امریکہ آن میڈیا. امریکہ کو کس نے دہشت گرد کہا آج تک بیٹھ کے؟ کسی دفاعی تجزیہ کار نے بھی نہیں کہا. امریکہ کو کس نے آج تک آ کے دہشت گرد کہا میڈیا پہ بیٹھ کے؟ آپ کی پارلیمنٹ تک میں اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے، کسی نے جا کے ایکشن نہیں لیا. آپ کے میڈیا تک پہ اسرائیل کی حمایت میں بات ہو چکی ہے، کسی نے آج تک جا کے ایکشن نہیں لیا. مجھے صرف سوال اتنا سا ہے دوستو، کیا یہ بکاؤ مال نہیں ہے؟ 60 لاکھ لوگوں نے ممتاز قادری شہید کا جنازہ پڑھا تھا، ان طوائفوں نے اس جنازے کو نہیں دکھایا. لیکن 12-14 طوائفیں جب نکلتی ہیں سلمان تاثیر کے حق میں موم بتیاں لے کے، تو اسے سارا دن سرخیوں میں میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے. بریکنگ نیوز، ہیڈ لائن، سلمان تاثیر کے لیے لاکھوں کا مجمع سڑک پہ دیکھا جاتا ہے تو 12-14 آنٹیاں ہوتی ہیں، 2-4 خسرے نما کے انکل ہوتے ہیں. ہاں ہم سلمان تاثیر سے سارے یکجہتی کرنے ہیں. ایسے خسرے ہوتے ہیں کہ انہی کے سینڈل سے ان کو پھر مارا گیا تھا. کبھی کیا حرام توپیاں کر رہے ہو دوستو؟ سوال صرف یہ ہے، کب تک ان طوائفوں کے پیچھے کہ جو ان کے آگے ہڈی ڈالے گا، جو ان کو پیسے دے گا، یہ طوائف پوچھل ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چلے جائیں گے یہ میڈیا والے؟ کب تک ان کے پیچھے اپنا جو ہے نا اوپینینز چینج کرتے رہو گے؟ یہ کسی کو لا کے ملالہ کو ہیرو بنا دیں، اس ڈرامے کو، اس الو کا پٹھا جو اس کا باپ ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، باہر بیٹھ کے امریکہ برطانیہ میں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، ہماری فوج کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اس تھرڈ کلاس آدمی کی بیٹی کو یہ اٹھا کے پتہ نہیں نوبل پرائز تک تو لے جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب انہیں ممتاز قادری کا جنازہ نظر نہیں آتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب 27 دن سے اسرائیل کا جھنڈا لگا ہوا ہے، جب اسے کسی نے پھاڑا ہے وہ نظر نہیں آتا کہ جناب پاکستانی ایسے بھی ہوتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان طوائفوں کو میرا جسم میری مرضی جیسا ننگا ناچ کرنے والی طوائفیں تو نظر آتی ہیں، لیکن ان کو وہ حیا مارچ کرنے والی وہ باپردہ اس قوم کی بیٹیاں نظر نہیں آتی. فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہو، انہیں سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا.